ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ ایک استاد صاحب وہ پڑھا رہے ہیں کلاس میں اور اچانک انہیں درد کا احساس ہوتا ہے، وہ زمین کی طرف آ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اب جوان موت ہو اور یوں اچانک ہو تو صدمہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ایک نیچرل رسپانس ہے کہ وہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں لوگ، وہ ایک رسپانس سا پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ میرے ساتھ ایسا تو نہیں ہو جائے گا اور میں اس سے بچنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ Now the important issue is sudden heart attack۔ اچانک یہ جو دل کا دورہ پڑ جائے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ریزنز ہیں؟ جو ریسرچ ہے امریکن کالج آف کارڈیولوجی کی، جو 2018 میں کی گئی، یاد رکھیے 20 سال سے لے کر 29 سال تک کے جو لوگ ہیں، ان میں ہارٹ اٹیک کی شرح کتنی ہے؟ 1 لاکھ میں صرف 2 افراد، اور 30 ایئرز سے لے کر 39 ایئرز تک ہارٹ اٹیک کی شرح کتنی ہے؟ 1 لاکھ میں سے صرف 16 افراد۔ لیکن پچھلے 10 سالوں میں اس ایج بریکٹ کے اندر ہارٹ اٹیک میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ویسے ایوریج ایج پہلا ہارٹ اٹیک وہ 65 سال کی عمر میں مرد کو اور 72 سال کی عمر میں خواتین کے اندر زیادہ رپورٹ کیا جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہوتا کیا ہے؟ دل کو خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے، یعنی جو نالیاں خون کی ہیں ان کے اندر گند جم جاتا ہے، کچرا جم جاتا ہے، جس کو بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں اور پلاک کہتے ہیں۔ دل کو اگر صاف خون اور آکسیجن نہیں ملے گی تو دل رک جائے گا، کام کرنا بند کر دے گا۔ یہ جو سڈن ہارٹ اٹیک ہے، یعنی اچانک نوجوانوں کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، اس میں ایک وجہ تو ان ڈائگنوزڈ ہارٹ کنڈیشن ہے کہ جسم میں کچھ چل رہا تھا، اس کی طرف توجہ نہیں گئی۔ اور سڈن ہارٹ اٹیک کی ایک بڑی وجہ وہ فیملی ہسٹری بھی ہے۔ ایک علامت تو چیسٹ پین ہے، بڑا پریشر پڑ گیا سینے پہ، جیسے ہاتھی بیٹھ گیا ہے، سب جکڑا ہوا ہے، ٹائٹنس ہو گئی ہے، کھنچ رہا ہے۔ ایسی درد اور بے چینی جو کندھے، بازو، گلے، جبڑے، دانتوں میں، سینے کی طرف یا پیٹ کے اوپر کی طرف آ رہی ہے، ٹھنڈے پسینے، تھکاوٹ، دل کی گھبراہٹ، اچانک چکر آنا، الٹی آنا، سانس اکھڑنا، اور عورتوں میں کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہے، جس میں چبھتی ہوئی درد وہ گلے میں یا سینے کے اندر وہ محسوس کر سکتی ہے۔ اور اب رسک فیکٹرز، یعنی یہ چیزیں اگر آپ میں ہیں تو رسک تھوڑا بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کی عمر 55 سال سے زیادہ ہے۔ نمبر 2، اور بہت بڑی وجہ، وہ ہے تمباکو نوشی۔ یاد رکھیے، آپ کا سگریٹ پینا یا کسی طرح کا تمباکو نوشی کرنا وہ آپ کو تو متاثر کرتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو وہ بھی شدید متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر اگر کافی عرصے سے آپ کو ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہی، اگر موٹاپا ہے، اوبیسٹی، یہ بھی رسک فیکٹر ہے۔ شوگر، چکنائی، نمک وغیرہ کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، سٹریس رہتا ہے بہت زیادہ، غصہ آتا ہے، منشیات کا استعمال ہے، تو یہ ساری چیزیں ہارٹ اٹیک کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور ایک بہت بڑی وجہ آج کے دور میں وہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، آپ کی زندگی میں چلنا، دوڑنا، بھاگنا، کھیلنا یہ کتنا کم ہے۔ اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی کون سے ٹیسٹ کروائے جائیں یا کیا کیا جائے، تو اب اس کے لیے آپ مستند ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ بہرحال لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ، جس میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جسم میں چربی جم تو نہیں رہی۔ اس کے علاوہ ECG کرائی جا سکتی ہے۔ بلڈ شوگر ضرور کروا لیں، شوگر کے مریضوں کو دل کا دورہ پڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے کڈنی ٹیسٹ کروا لیں، گردے فیل ہوتے ہیں، ساتھ دل کے فیل ہونے کی بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ فوراً ایسا ہو جائے تو کیا کریں؟ جلد از جلد مریض کو ہسپتال کی ایمرجنسی لے جائیں، کسی علامت کو ہلکا نہ سمجھیں۔ یاد رکھیے، یہ گولڈن پیریڈ ہوتا ہے۔ عام طور پہ اگر جلدی میڈیکل ٹریٹمنٹ مل جائے تو چیزیں ریوائیو ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ان سب کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، میڈیکلی ریکمینڈڈ ہے۔ احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر، اس کی تربیت ہمارا اسلام بھی کرتا ہے، لیکن بہرحال اس میں سے اگر کچھ بھی نہ ہو، وقت اگر آ گیا ہے، سانسوں کا کوٹا جو ہم لے کر آئے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اب کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔